کبھی سوچا ہے کہ ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی پسندیں جیسے کہ بھئی آج پیزا کھانا ہے یا برگر، یہ ہمارے ملک کے مستقبل پر کیسے اثر ڈال سکتی ہیں؟ آج ہم محمد فاروق راشد صاحب کی ایک بہت ہی دلچسپ تحریر پر بات کرنے والے ہیں جو ہمیں اسی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر ذاتی آرام اور قومی ذمہ داری میں توازن کیسے قائم کیا جائے۔ ذرا اس جملے پر غور تو کریں۔ کچھ لوگوں کو حالت جنگ میں بھی صرف اپنے پیزا اور برگر کی فکر ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ مصنف کا وہ چونکا دینے والا مشاہدہ ہے جو ہمیں سیدھا اس بحث کے مرکز میں لے جاتا ہے کہ بھئی جب ملک کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، ذاتی آرام مقابلہ قومی فکر۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اصل جنگ سرحدوں پر نہیں، اصل جنگ تو ہمارے دلوں اور دماغوں میں لڑی جاتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ مشکل وقت ہی وہ کسوٹی ہے جو ہماری اصلیت کو سامنے لاتی ہے۔ کیا ہمارا جھکاؤ ذاتی آرام اور سہولت کی طرف ہے یا پھر ہم اجتماعی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو کسی بھی قوم کے کردار کا تعین کرتا ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، تاریخ کا سبق یعنی قربانی۔ یہاں مصنف ہمیں ماضی میں لے جا کر قیام پاکستان کے اس بے مثال جذبے کو یاد دلا رہے ہیں۔ یہاں مصنف ایک بہت ہی زبردست موازنہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف قیام پاکستان کے وقت کا وہ جذبہ تھا جہاں وسائل کی کمی تو تھی، لیکن اتحاد، قربانی اور ایک مشترکہ مقصد کا جذبہ عروج پر تھا۔ اور دوسری طرف آج کا دور ہے جہاں شاید ہماری سب سے بڑی جنگ بے حسی اور ذاتی مفادات سے ہے۔ تو پھر اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ مصنف ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ قومی استحکام کے لیے ہمیں اسی تاریخی جذبے کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اجتماعی شعور اور ذمہ داری کا جذبہ۔ جب قوم کو ضرورت ہو تو ذاتی اختلافات ایک طرف، قومی مفاد سب سے آگے۔ ٹھیک ہے، تو اب بات کرتے ہیں تیسرے حصے کی، ایک شہری کا کردار اور اس کی ذمہ داری۔ آخر ایک عام فرد کیا کر سکتا ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ ایک قوم بالکل ایک مشین کی طرح ہوتی ہے اور ہر شہری اس کا ایک اہم پرزہ ہے، چاہے کوئی استاد ہو، ڈاکٹر ہو، لکھاری ہو یا پھر سرحد پر کھڑا ایک سپاہی۔ جب ہر کوئی ایمانداری سے صرف اپنا کام کرتا ہے نا، تبھی یہ پوری مشین ہموار اور مضبوطی سے چلتی ہے۔ اور یہی مصنف کے پورے تجزیے کا نچوڑ ہے کہ قومیں بڑی بڑی عمارتوں اور سڑکوں سے نہیں بلکہ اپنے شہریوں کے کردار، ان کے نظم و ضبط اور ان کے ذمہ داری کے احساس سے مضبوط ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، حب الوطنی۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک رویہ ہے۔ مصنف یہاں حب الوطنی کے تصور کو نعروں سے نکال کر عمل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ حقیقی محب وطن ہے کون؟ مصنف کے مطابق وہ شخص جو صرف نعرے نہیں لگاتا بلکہ ایمانداری سے اپنے سارے فرائض انجام دیتا ہے اور معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی حب الوطنی ایک رویہ ہے، ایک عمل ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں پانچویں اور آخری حصے کی طرف، مشترکہ ذمہ داری۔ یہاں مصنف ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ ہے مصنف کا حتمی پیغام جو ہم سب کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ پاکستان کسی ایک کا نہیں، ہم سب کا ہے۔ اس کی طاقت، اس کا استحکام اور اس کا مستقبل، یہ ہماری اور آپ کی، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تو اس پوری گفتگو کو ہم اس اہم سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ ایک فرد کی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی ترجیحات قومی مستقبل پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ مصنف نے ہمیں سوچنے کے لیے ایک نیا زاویہ دیا ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی پسندیں ہی مل کر ایک قوم کی بڑی تقدیر بناتی ہیں۔